اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ تمام تعریفیں رب العزت کی ہیں جو تمام جہانوں کو پالنے والا ہے۔ میں ہوں حکیم عامر شہزاد ڈسکا سے۔ ناظرین کرام، آپ کی خدمت میں حکمہ قدیم کا مال جاتی رجحان، ان کی گہری فکر، امراض کے دفع کے لیے حفظان صحت پر ان کا فلسفہ، ان کے مال جاتی واقعات اور ان کے اقوال عرض کرتا ہوں، اور صاحبان کمال کے سینے کے راز میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، جو کہ اسرار مخفیہ میں سے ہیں اور عجائب طب سے ہوا کرتے ہیں، اور علم العقاقیر، جڑی بوٹیوں کی صحیح شکل و صورت، ان کے نام، ان کے فائدے میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ جتنے بھی میرے دوست احباب چینل پر نئے ہیں وہ چینل کو سبسکرائب ضرور کیا کریں، بیل آئیکن کو ضرور پریس کیا کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ ناظرین کرام، آج ہم بات کریں گے نوجوانوں کی صحت گرنے کے اسباب، اور نوجوانوں کی صحت مسلسل جو گرتی جا رہی ہے اس پر بات کریں گے کہ اس کے پیچھے اصل وجہ کیا ہے۔ یہ ایک ناقابل انکار حقیقت ہے کہ گزشتہ 40-50 برس سے ہماری نوجوان پود کی عام صحت کا معیار روز بروز نہایت سرعت کے ساتھ گرتا جا رہا ہے، اور آج کل جوانیاں بھی گویا سردیوں کی دوپہر بن کر رہ گئی ہیں، جس کے نہ آنے کا پتہ چلتا ہے نہ جانے کا۔ آج سے چند سال پہلے ہمارے شہروں کے بازار اور ہمارے دیہاتوں کی گلیاں جس طرح تندومند اور کڑیل جوانوں سے سجی نظر آتی تھیں، اب وہ خواب و خیال معلوم ہوتی ہیں۔ پیلا چہرہ، لاغر بدن، ڈھیلی کمر اور نڈھال آنکھیں آج ہمارے نوجوانوں کی گویا وردی بن چکی ہے۔ تھکن، کاہلی اور کام چوری ان کی زندگی کا اشعار ہے۔ یہ صورتحال قومی اور طبی نقطہ نگاہ سے دماغ میں تشویش پیدا کرتی ہے۔ بدیں وجہ اس کی اصلاح کے لیے اجتماعی بنیاد پر کوئی کوشش نہایت ضروری قرار پاتی ہے۔ نوجوانوں کے معیار صحت کو بہتر بنانے کے لیے قومی نقطہ نگاہ سے جو تدبیر مفید ہو سکتی ہے، مجھے اس وقت ان کا ذکر کرنا مقصود نہیں ہے۔ میں اس مختصر سے مضمون کے اندر محض طبی نقطہ نگاہ سے چند گزارشات اپنے 50 سالہ مال جاتی تجربے کی روشنی میں پیش کروں گا۔ ناظرین کرام، میں کچھ خاص باتیں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جو ہماری قدیم ثقافت تھی، پرانی ہماری رہتل تھی، پرانی جو ہماری ذمہ داریاں تھیں، ہمارے آباء و اجداد کی جو ذمہ داریاں ہوا کرتی تھیں، لوگوں کی جو ذمہ داریاں تھیں، وہ سب سے بڑی جو ذمہ داری اپنے اوپر سمجھتے تھے وہ جو ہے وہ نوجوانوں کا صحت کا معیار سمجھا جاتا تھا۔ قدیم دور میں ناظرین کرام، میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ جب سب سے بہتر جو پہلے جس چیز کو ہمارے آباء و اجداد اور قدیم لوگ جس چیز کو سب سے پہلے مقدم جانتے تھے، وہ نوجوانوں کی صحت کو مقدم جانتے تھے، اور ہر ممکن کوشش کرتے تھے کہ ان کی صحت کسی طرح سے گرنی نہ پائے۔ یعنی میں آپ کی خدمت میں عرض کر دیتا ہوں کہ 50 سال کا جو جوان تھا اس زمانے میں، آج 50 سال کا شخص جو ہے بالکل بوڑھا سمجھا جاتا ہے۔ تو پچھلے قدیم دور میں 50 سال کے جوان کو جوان سمجھا جاتا تھا، اس کو بوڑھا نہیں سمجھتے تھے۔ اس کو جو بوڑھے لوگ تھے، 100 سال کے جو بوڑھے لوگ ہوا کرتے تھے، بوڑھے حضرات ہوا کرتے تھے، وہ اس کو لڑکا یا منڈا کہہ کر بلاتے تھے یا جوان کہہ کر بلاتے تھے۔ ناظرین کرام، سب سے جو بڑی وجہ ہے وہ میں آپ کی خدمت میں عرض کر دیتا ہوں۔ ذہنی مزاج میرے نزدیک نوجوانوں کے معیار صحت کی موجودہ پستی کے بڑے اسباب 4 ہیں۔
ان میں سب سے پہلا اور اہم سبب یہ ہے کہ ہماری نوجوان نسل بیشتر حد تک کسی بھی مؤثر ذہنی قوت کی گرفت سے آزاد زندگی بسر کر رہی ہے۔ حالانکہ نوخیز ذہنوں کے لیے ایسی کوئی گرفت خاص طور پر نہایت ضروری قرار پاتی ہے تاکہ وہ ان کی پختہ خیالات افکار کو آوارہ فلاک بننے کے خطرے سے محفوظ کر سکے۔ ناظرین کرام، آج ہماری نوجوان نسل جو ہے وہ کسی بھی گرفت سے آزاد ہے۔ جو ان کی بڑی صحت گرنے کی جو وجہ ہے میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں اپنے تجربے کی روشنی میں۔ وہ ہر گرفت سے آزاد زندگی بسر کر رہے ہیں جس کی وجہ ان کی صحت گرنے کی بڑی وجہ ہے۔ سب سے پہلی وہ گرفت جو مذہبی تھی، مذہبی جو گرفت تھی کہ جس میں نوجوان اپنے ذہن کو پاک و صاف رکھے، اپنے لباس کو پاک و صاف رکھے اور تمام بری چیزوں سے وہ دور رہے۔ یہ معاشرے میں بہت زیادہ اس بات کو اہمیت دی جاتی تھی۔ جو بڑے لوگ ہوتے تھے وہ اپنے بچوں کے لیے، اپنے پوتی پوتوں کے لیے یہ اس چیز کو بہت ضروری خیال کرتے تھے کہ ہمارا جو بچی ہے، بچہ ہے، وہ کہیں آزاد خیال نہ ہو جائے، اور اس کو مذہبی تعلیم ضرور دلائی جاتی تھی تاکہ اس کا ذہن بالکل اس گرفت سے آزاد نہ ہو جائے اور وہ اپنی صحت برباد نہ کر بیٹھے۔ آج زمانے کی جدت ہے، اور زمانے کی جدت نے جہاں ہمیں بہت کچھ دیا ہے وہاں بہت کچھ ہم سے اس نے لے لیا ہے۔ ہم نے بہت کچھ پایا اور بہت کچھ کھو دیا۔ تو ناظرین کرام، دوسری گرفت جو ہے، پہلی تو مذہبی گرفت تھی، اور دوسری جو گرفت ہوتی تھی نوجوانوں کے لیے وہ برادری کی تھی۔ برادری کی گرفت بہت مضبوط گرفت ہوا کرتی تھی، اور ایک خاندان ایک جگہ بسا کرتا تھا، اور اس میں بہت سارے جو نوجوان نسل ہے، لڑکیاں اور لڑکے، بچیاں اور بچے جو ہیں، وہ ان کو بہت کچھ جو ہے وہ بہت پابندیاں ہوا کرتی تھی، بالکل آزاد خیال نہیں ہوا کرتے تھے۔ بہت ساری چیزیں ان کے سامنے ہوا کرتی تھی اور بہت شرم و حیا کی زندگی وہ بسر کیا کرتے تھے، جس سے بہت زیادہ حد تک جو ہے وہ جسمانی صحت برقرار رہتی تھی۔ تو ناظرین کرام، اور بھی انشاءاللہ تعالی اسی طرح بہت ساری جو چیزیں ہیں وہ ہمارے نوجوان جو ہیں وہ بالکل ہر گرفت سے اب آزاد ہیں، آزاد زندگی بسر کر رہے ہیں، اور جس طرح انہوں نے آزادی حاصل کی ہے اسی طرح صحت گرنے کے جو دن بہ دن گرتی جا رہی ہے۔ ناظرین کرام، ہمارے آباء و اجداد یہ بتاتے تھے کہ 1947 میں جب پاک و ہند کی تقسیم ہوئی، اور اس سے پہلے لوگ برادری طور پر، لوگ خاندانی طور پر آباد ہوا کرتے تھے۔ ان میں بہت ساری جو ہیں وہ کسی نہ کسی چیز میں نوجوان گرفت رہتے تھے۔ اپنے بڑوں کے ادب جو ہے وہ دینی تعلیم کی گرفت ہوا کرتی تھی، بڑوں کا ادب ہوا کرتا تھا۔ ہماری یہ ثقافت کی عام چیزیں تھیں، یعنی یہ چیزیں جو ہیں یہ ہماری ثقافت میں نوجوانوں کے عام زیور تھے۔ دینی تعلیم اور مختلف فن کی تعلیم اور بڑوں کا ادب، اور ان کے سامنے کو بہودہ بات نہیں کرنی، ان کے سامنے کو گالی گلوچ نہیں کرنی، ان کے سامنے کوئی بھی ایسا کام نہیں کرنا، جو یہ ایک بہت بڑھیا زیادہ گرفت ہوا کرتی تھی نوجوانوں پر، اور اس سے نوجوان بالکل آزاد نہیں ہوا کرتے تھے، اور وہ اپنی جو صحت ہے اس کو ہر لحاظ سے ان کی صحت برقرار رہتی تھی۔ تو قدیم دور میں جو ہے وہ پرانے دور میں اس قدر بڑوں کا ادب کیا جاتا تھا، ان کا عزت و احترام کی جاتی کہ بچیاں ننگے پہ سر ان کے سامنے نہیں آیا کرتی تھیں۔
अगर कोई खुदा ना खास्ता कोई ऐसा मामला हो जाता तो बड़े उसको डांट दे देते कि तुम क्या कर रहे हो, तुम्हारे सर पर कपड़ा नहीं है, दुपट्टा नहीं है। यानी इस तरह की चीज़ें जो थी ये नौजवानों के लिए पाबंद थे नौजवान तमाम इन चीज़ों के, अदब के लिहाज से, मजहबी तालीम के लिहाज से। हर मज़हब में, यहाँ मुसलमानों के यहाँ नहीं, हर मज़हब में ये मजहबी तालीम उनको दी जाती। बरादरियों के और ख़ानदानों के बहुत सारे असूल हुआ करते थे जिनसे नौजवान बिल्कुल आज़ाद नहीं थे और उस गिरफ्त में रहकर वो अपनी जो है वो जिस्मानी सेहत बहुत अच्छी उनकी कायम रहती थी। आज हमारे वक़्त की जिद्दत ने, ज़माने की जिद्दत ने हमें तमाम इन चीज़ों से जो है वो आज़ाद कर दिया है। ना हमें किसी बरादरी की परवाह है, ना किसी ख़ानदान की अपने की परवाह है, ना हमें किसी तालीम से लगाव है। तो तालीम भी हम वही हासिल करना चाहते हैं जिससे पैसा कमाया जाए या कुछ दुनिया कमाई जाए। मजहबी तालीम का रुझान अब बहुत कम हो गया है। तो ये बड़े असबाब हैं जवानों की सेहत गिरने के। तो नाज़रीन जो है वो इज्तिमाई तौर पर इस पर कोशिश की जाए तो तब जाके ये मामला ठीक होंगे। ये छोटे मोटे मामले नहीं हैं, ये बहुत बड़े मामले हैं जो कि हमने वक़्त की जिद्दत ने हमारे सामने बहुत बड़े मसाइल पैदा किए हुए हैं। ख़ास तौर पर नौजवानों की जो गिरती सेहत है, इसके मैंने असबाब आपको बता दिए हैं। वो बड़े दो सबब हैं। एक मजहबी रुझान से गिरफ्त से बिल्कुल आज़ाद जो नौजवान हमारी नस्ल ज़िंदगी गुजार रही है। दूसरी ख़ानदानों बरादरियों की जो रस्म रवाज अदब व अदाब से बिल्कुल आज़ाद ज़िंदगी नौजवान गुजार रहे हैं। इनकी सेहत गिरने के बड़े दो सबब हैं। तो नाज़रीन हमें सोचना समझना चाहिए कि हमारी नौजवान नस्ल जो है वो किधर जाएगी और मज़ीद अगर यही हाल रहा तो इनकी सेहतें जो हैं वो गिर कर बहुत नीचे आ जाएंगी। तो अल्लाह ताला हमें सबको अपने हिफ्ज़ व मान में रखे, अपनी पनाह में रखे। अल्लाह हाफ़िज़।